نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ بن آموز کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور 6 اور 7 2 آیتیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی گیوری یہ کرے گی۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، سو تشریف رکھیں۔ چار نام جو اس حوالے میں ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، آج ان پر ہم غور کریں گے۔ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ یسوع دنیا کے لیے بیت اور کلیسیا کے لیے مکاشفہ۔ سارے نام بہت عظیم ہے، نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کا بھی کوئی نام ہے، لیکن اب جو وقت جا رہا ہے، جب بھی ہم بچے کا نام رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے مطلب کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کو جو 4 نام دیے گئے، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اس حوالے میں جو 4 نام ہیں، آج ہم ان پر غور کریں گے۔ پہلا نام عجیب، یعنی ونڈرفل۔ نام عجیب، اس کی شخصیت عجیب، اس کی پرسنالٹی عجیب، اس کا کلام، اس کے موضوعات، اس کا رہن سہن، اس کی باتیں، اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ عجیب ہے۔ اور فقیوں اور فریسیوں نے اس کے متعلق کیا کہا کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، یہ ہے عجیب۔ اور اس کی پیدائش عجیب۔ میرے عزیزوں، دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ باپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش جو تھی وہ عجیب تھی، وہ روح القدس سے تھی۔ اور ہاں، اس کی پیدائش عجیب تھی، اور ہے وہ دنیا کا بادشاہ، لیکن اس کو جگہ سرائے میں مشکل سے ملتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے وہ کائنات کا خالق، لیکن پیدائش اس کی چرنی میں ہوتی ہے دنیا کا منجی، لیکن اس کی موت ڈاکوؤں کے درمیان ہوتی ہے۔ اور یسایہ کی کتاب میں ہی لکھا ہے، 9واں باب اور اس کی 2 آیت میں، جو لوگ طریقی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے ان پر نور چمکا۔ یسوع مسیح عجیب روشنی ہے، اور وہ دنیا کا نور ہے۔ اس قدر عجیب
حزقیل کو بیان کرنا اس کی تجلی کے متعلق مشکل ہو گیا. وہ اس کی شخصیت کو، اس کے حسن کو بیان کرتا ہے. حزقیل نبی کہتا کہ شعلہ سا جلوہ، شعلہ سا تجلی جگمگاہا کہ اس کے چاروں طرف کوسے قضا کمان بادلوں میں جیسے ہو. اس قدر میرا یسوع عجیب تھا. کام اس کے عجیب، ایسے عجیب اس کے کام جو کوئی دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا. صدرک میثق ابدنجو جیسا بھائی بیان کر رہے تھے، آگ کی بھٹی میں ہے، لیکن عجیب طور سے خدا کا بیٹا ان میں موجود ہوتا ہے. دنیا کے شروع میں کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکتا. نائن کی بیوہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، جا رہے ہیں، بڑا غم ہے، ہر کوئی رو رو کر اسے تسلی دے رہا ہے. لیکن یسوع مسیح جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس لڑکے کو تسلی دینے کی بجائے اس لڑکے کو زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا! یہ عجیب کام ہے اس کے. 12 سال کی کبری عورت تھی، اس کو میرے یسوع نے پل بھر میں شفا دے دی، جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. 10 کوڑی تھے، کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا، لیکن میرے یسوع کے کہنے سے، فرمانے سے ان کا کوڑ جاتا رہا. یہ اس کے عجیب کام تھے، کیونکہ وہ ہے ہی عجیب تھا. نوح کے پاس جب خداوند کا فرشتہ آتا ہے تو نوح اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ خداوند کا فرشتہ کہتا ہے کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ میرا نام عجیب ہے. آج بھی ہماری زندگی میں وہ عجیب طور سے کام کرتا ہے. جہاں پر سائنس، ڈاکٹر، میڈیسن، ٹیکنالوجی کام چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر یسوع عجیب طور سے معجزات ہماری زندگی میں کرتا ہے. جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو نا امیدی میں یسوع امید، تاریکی میں یسوع روشنی، مایوسی میں وہ تسلی، اور بدصورتی جو ہماری ہے اس میں وہ ہمیں عجیب طور سے خوبصورت بنا دیتا ہے جب ہم اس کو عجیب طور سے قبول کرتے ہیں. اس قدر عجیب، اس قدر اس کا نام عجیب رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے 4:12 میں. اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. کس قدر پھر عجیب نام ہوا اس کا، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اسے بجا طور پر عجیب کہا گیا کیونکہ وہ خدا اور بشر یعنی انسانوں کے درمیان اس نے اہم کردار ادا کیا. دوسرا نام مشیر، کونسلر، مشیر جس کے ساتھ ہم مشورہ کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا مشورہ دیتا ہے. وہ ازل سے خدا کی مشورتوں میں نہایت گہرے اور قریبی طور سے شریک ہے، اور وہ بنی آدم کو مشورہ دیتا ہے. وہ باپ کی حکمت ہے اور خدا نے اسے ہمارے لیے حکمت ٹھہرایا تاکہ انسان کی زندگی میں، انسان کی حیات میں وہ انسان کو مشورہ دے سکے.
آج بہت لوگ مشورہ جات دیتے ہیں، مفت مشورے، کئی فیس کے ساتھ، لیکن میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح جو ہے وہ بہترین کونسلر، بہترین مشیر ہے، ہمیں مشورہ دینے والا۔ انسان اپنی اصلاح کاری یا دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اسے زندگی کے ہر موڑ، ہر ایریا میں مشورے کی، صلاح کی، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ درست سمت میں ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے یسوع مسیح کو یہ نام دیا گیا اور ہمارے لیے اس کو اعلیٰ مشیر ٹھہرایا گیا۔ لودیکیا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب 3:18 میں وہ بہترین مشورہ دیتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ اور اس کے مشورے خوبصورت ہیں۔ لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کو ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ وہ جو لودیکیا کی کلیسیا کو مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کا ننگا پن، اس کی غربت، اس کی نظر ٹھیک ہو جائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آج ہم اس کو بطور مشیر قبول کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بھی بہترین اصلاح کار، بہترین مشیر اور بہترین مشورہ دینے والا ہو سکتا۔ آمین۔ دوسری بات اس میں، ابراہم نے اپنے نوکر کو، بے شک ابراہم مالداروں کا باپ تھا، اس کا نوکر تھا الیعزر، اور اس کو اپنے بیٹے کے لیے دلہن لانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ جا، اور ساتھ اس نے یہ بھی اپنے نوکر کو کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ کس طرح وہ دلہن کا، سنے جی، کس طرح وہ دلہن کا انتخاب کرے گا؟ بیٹے کو ساتھ نہیں لے کر جانا، لیکن ہو خاندان کے پسند کی، جیسی دلہن وہ چاہتا تھا، ابراہم جیسی بہو چاہتا تھا، اس کی یہ خواہش تھی، وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا نوکر ہے، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو وہ جانتا تھا، اور نوکر بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، عام بندے کا وہ نوکر نہیں تھا، اس شخص کا وہ نوکر تھا جو مالداروں کا باپ ہے، اور وہ خدا کے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ جب وہ اونٹوں کو لے کر نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ خدا کے حضور دعا مانگتا ہے، خدا کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اور جو خدا کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں پھر وہ ناکام نہیں ہوتے، اور ان کی مرضی کے مطابق وہ دلہن کو ڈھونڈ کر لے آتا ہے۔ یہ ہے خدا کے ساتھ مشورہ کرنے کا نتیجہ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت میں، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یسوع کو بطور مشیر ہم قبول نہیں کرتے۔ غلط مشورت سے ہم فصل بو دیتے ہیں، پھر ناکامی، دکھ، مصیبت، بیماری کی فصل ہم کاٹتے ہیں۔ خدا بہترین مشیر ہے، وہ ہمارے لیے مقصد، رہنمائی، پلان،
ڈیزائن رکھتا ہے، کاروبار میں، جاب میں، خدمت میں، شادی میں، گھر بنانے میں، چرچ بنانے میں، اور ہمارے لیے ہر ایک منصوبہ اس کے پاس ہے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا مکمل پلاننگ ہمارے خدا کے پاس ہے، اور بغیر مقصد کے، بغیر منصوبے کے، بغیر پلاننگ کے اس نے ہمیں زمین پر نہیں بھیجا، بشرطے کہ ہم اس کے بیٹے کو مشیر قبول کریں، ایز اے مشیر ہم اس کے بیٹے کو اپنی زندگی میں لیں، تو پھر وہ اس کے منصوبے، اس کے جو ڈیزائن پلان اس نے ہمارے لیے کیا ہے، پھر وہ کام آ سکتا ہے۔ وہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ زندگی کا مستقبل ہمارا کیسا ہوگا کون بتا سکتا ہے؟ صرف یسوع مسیح۔ ہم سارے کام خود کر لیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں الزام ہم خدا کو دے دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا کے پاس ہمارے لیے، جب خدا کے جو منصوبے ہیں وہ کبھی ناکام، مایوس، فیل، خراب نہیں ہوتے۔ اس کا جو پلان، اس کی جو اصلاح کاری ہے ہمارے لیے، وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی۔ سنیں، اس سے مشورہ کر کے شادی کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، گھر نہیں ٹوٹتے۔ یسوع مسیح سے مشورہ کر کے جب ہم چلتے ہیں تو گھر محفوظ رہتے ہیں، اور کاروبار میں بھی کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ سنیں، انڈیا کا ایک بہت بڑا خادم تھا، دینا کرن، اب بھی ہے، بہت بڑا، چھوٹا نہیں، انٹرنیشنل خادم۔ وہ پریئر ٹاور بنانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ خدا کے حضور، خدا کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تو خدا اس کو پریئر ٹاور بنانے سے منع کر دیتا ہے، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ دینا کرن تو اسکول آف ٹیکنالوجی بنا۔ اور آج بھی جو انڈیا میں بہت بڑا اسکول، کالج، بلکہ اب یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں ہر سال ہزاروں کے حساب سے غیر ایماندار آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا آج دور ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ جو نوجوان اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پر یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب خدا کے ساتھ مشورہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے بہترین سمت میں۔ جب خیمہ اجتماع کو بنانا تھا تو اس کا پورا نقشہ خدا نے دیا، جب ہیکل کو بنانا تھا تو خدا نے اس کا بھی نقشہ بنی اسرائیل کو دیا، اور جب خدا نقشہ دیتا ہے تو پھر دراریں نہیں پڑتی، پھر خرابی نہیں ہوتی، پھر چھت کا پانی نہیں رکتا، جب خدا کے ساتھ مشورت میں ہم چلتے ہیں۔ ایک اور مثال بڑی زبردست ہے خدا کو بطور مشیر قبول کرنے کی۔ دنیا کا سب سے بڑا جو چرچ ہے، پہلے بھی میں نے ایک بار یہ مثال آپ کو اس کی گواہی سنائی تھی بندے کی، وہ کوریا میں ہے، خدا کے خادم پاسٹر ڈیوڈ ینگے چو کا۔ سنے جی بیٹا سنے، دنیا کا سب سے بڑا چرچ کوریا میں ہے، اور جب اس نے پاسٹر ڈیوڈ ینگے چو نے اس چرچ کو بنا لیا، جب 1997 میں
ایک داد و شمار تھا ان کے چرچ کے متعلق 10 لاکھ اس بندے کی اکیلے کی کلیسیا تھی. اس قدر بڑا چرچ تھا. اور آج بھی دنیا میں 2020 میں بھی اسی کا چرچ سب سے بڑا ہے. جب چرچ بنا لیا، چرچ گنبد نما تھا، خدا نے اس کو جگہ بتائی، خدا نے اس کو ڈیزائن دیا، خدا نے اس کو پورا نقشہ دیا، خدا نے اس کے پیسے میں مدد کی، لیکن چرچ بن جاتا ہے. چرچ بننے کے بعد جب وہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا ہے تو اسی طرح آواز ہی نہیں آتی تھی، آواز گونجتی تھی، کیونکہ اس کا چرچ جو تھا وہ گول تھا، گنبد نما تھا. آج بھی آپ گوگل پر اس کے چرچ کو دیکھ سکتے ہیں. بہت پریشان ہو جاتا ہے، خدا سے دعا مانگتا ہے. اس سے بیشتر دعا مانگنے سے بیشتر 1 سال تک جس کمپنی کا بہت بڑا وہ ساؤنڈ سسٹم لے کر آتے ہیں، جاپان سے وہ خریدتے ہیں ساؤنڈ سسٹم، لا کر چرچ میں لگا دیتے ہیں، آواز گونجتی ہے، ایکو ایٹومیٹک ہو جاتی ہے. بہت پریشان ہے، اتنا مہنگا چرچ ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنا مہنگا ساؤنڈ سسٹم ہے، خدایا یہ کیا ہو گیا. بہت پریشان ہے. لیکن ینگچو سارے مشورے خدا کے ساتھ کرتا ہے، خدا کو بطور مشیر قبول کرتا ہے. لیکن جب ساؤنڈ کی باری آتی ہے تو وہ خدا کے پاس اس مقصد کے لیے نہیں جاتا. جاپان سے انجینئر منگوا لیتا ہے اور پھر وہ بھی کام نہیں کر سکتے، جرمن کے انجینئر آ جاتے ہیں. دونوں ملکوں کے جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں انجینئر کو بلا لیتا ہے. آ کر 1 سال تک وہ چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب عبادت ہوتی ہے آواز کیسے گونجتی ہے. کبھی اس کونے میں رکھتے ہیں، کبھی اس کونے میں، کبھی اوپر لے جاتے ہیں، کبھی بیسمنٹ میں ساؤنڈ کو لے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. میرے عزیزوں، پھر ینگچو کو خیال آتا ہے کہ یسوع مسیح سب سے بہترین مشیر ہے. پھر وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو انجینئرز پر بھروسہ کرتا تھا، میں تو ان پر تھا کہ یہ جاپان سے ہیں، یہ جرمن سے ہیں، بہت ماہرین ہیں. لیکن جب وہ یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے، اس کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہے، تو پھر خدا اس کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر ساؤنڈ سسٹم کو رکھو تو اس کی آواز ٹھیک ہو جائے گی. اور جب وہ رکھتے ہیں تو آواز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا. یہ ہے خدا کو بطور مشیر اپنی زندگی میں قبول کرنے کا نتیجہ. 19ویں صدی کے شروع میں ایک امریکن انجینئر تھا. وہ انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے خدا کے حضور. اسی دوران انجینئرنگ جب وہ کر رہا تھا، انجینئر بن رہا تھا، تو وہ توبہ کر لیتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو پھر خدا کے حضور وہ خدا سے مشورہ کرتا ہے کہ خدایا میں کس ملک میں جا کر کام کروں، میری کہاں پر ضرورت ہے، میں کیا کروں، میں اب ایک بہت بڑا انجینئر ہوں. تو خدا اس کو مشورہ دیتا ہے کہ فصل کاٹنے کی اور فصل بونے کی مشینیں بنا. اور وہ امریکن انجینئر جب یہ دونوں مشینیں بناتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی مشینیں پھر جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ کامیاب ترین اس کی کمپنی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو آج بھی وہی حل ہے. خدا اسے کہتا ہے کہ حل بنانے کی اور فصل کاٹنے کی مشینیں بنا دو، اس میں تو کامیاب ہوگا. ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے جاتے ہیں، میٹرک FSC، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، کبھی خدا سے پوچھتے نہیں ہیں، خدا کے حضور دعا نہیں مانگتے کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تیسری بات، جو تیسرا اس کا نام تھا، خدائے قادر ابدیت کا باپ. اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے
عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے ہیرو، فاتح، فتح کرنے والا۔ ہمارا خدا ہیرو ہے ہمارے لیے، فاتح ہے ہمارے لیے، اور وہی فتح کرنے والا ہے۔ اور جس زندگی میں یسوع آ جاتا ہے، جس گھر میں تو وہاں پر حالات بدل جاتے ہیں۔ کاروبار میں اگر یسوع آ جاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے۔ ہمارے پروگرام میں جب وہ آ جاتا ہے تو فتح ہو جاتی ہے۔ کانا گلیل کی شادی میں جب میرا یسوع چلا گیا تو وہاں پر معجزات ہونا شروع ہو گئے۔ سنیں جی، بس 2-4 منٹ۔ وہاں پر جو ہار ہو گئی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی، اور فاتح ہے وہ، یعنی لاہی جنگ کرنے والا ہے۔ اور جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہماری جنگ میں جب یسوع ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہمارے حالات کی، ہماری بیماری کی جنگ میں، ہماری مشکلات کی جنگ میں جب یسوع ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اگر سلامتی کا شہزادہ ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی میں سلامتی، خوشحالی، بحالی ہے۔ اور اگر سلامتی کا شہزادہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بیماریاں سب ہیں، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ باسیت بادشاہ وہ اپنی بادشاہی میں سلامتی قائم رکھتا اور اس کا حکم دیتا اور اسے پیدا کرتا ہے۔ وہ سلامتی، وہ ہماری سلامتی ہے۔ اس کا تخت، سلامتی کے شہزادے کا تخت سارے تختوں سے بلند ہے۔ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور صرف اسی کے کندھے پر، وہ صرف اپنے کندھے پر داؤد کی سلطنت کا تگمہ نہیں لگائے ہوئے، بلکہ وہ سلطنت کا مالک ہے، اور سلطنت اقبال مند ہوگی اس کے وسیلہ سے، اور ترقی کرتی جائے گی۔ اس کی شان اور عظمت بڑھتی جائے گی، اور دنیا میں اس کی آب و تاب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ پر امن میرے یسوع مسیح کی، جس میں وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کی سلطنت ہوگی، اور اس میں سلامتی ہوگی، کیونکہ سلامتی کے شہزادے کے مجاز اور ذات کے مطابق اس میں کام ہوگا۔ اور اس سلطنت کا، جس میں یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، انتظام اور امور سلطنت دور اندیشی اور انصاف سے چلائے جائیں گے۔ وہ عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ یہ اپنی سلطنت ہوگی۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، جس میں یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہوگا، کیونکہ خدا خود یہ سب کچھ کرے گا۔ رب الافواج، جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے اور ساری کائنات جس کے اشاروں پر چلتی ہے، وہ اپنے بیٹے جو سلامتی کا شہزادہ ہے اس کے لیے یہ سب کچھ قائم کرے گا۔ آخری بات میرے عزیزو، وہ بہترین، وہ عجیب ہے اور مشیر ہے، وہ خدائے قادر ہے اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ کیا ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم کس جگہ پر ہیں؟ کیا ہم نے اس کے عجیب نام کو قبول کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ اس کو ہم بطور مشیر قبول کر کے کرتے ہیں؟
کیا ہماری زندگی میں مشورت دینے والا یسوع مسیح ہے؟ کیا ہماری زندگی میں وہی فاتح ہے؟ کیا ہمارے لیے وہی ابدیت کا باپ ہے؟ کیا ہم نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، جس کا آج ہم جنم دن منا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے نئے کپڑے، اپنے آپ کو اور خدا کے گھر کو سجایا ہے؟ کیا وہی ہماری زندگی کا مالک ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ مشورہ کر کے چلتے ہیں؟ آئیے اپنے سروں کو ہم جھکائیں گے اور ہم دعا مانگیں گے، اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کیا یسوع میرا مشیر ہے؟ کیا اس کے نام سے میں آگے بڑھتا ہوں؟ یقیناً اگر ہم غور کریں گے تو خدا ہماری رہنمائی بہتر سمت میں کر سکتا ہے۔